بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز اللہ غوری، آج میری مہمان شخصیت ہیں محترم جناب محمد اسماعیل سیال صاحب۔ یہ ڈی جی خان کی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ صحافت کے میدان میں ان کا اپنا ایک نام ہے ماشاءاللہ، اور یہ مختلف عہدوں پر بھی رہے ہیں، صحافتی اپنے حلقے جو ہیں ان میں بڑے پاپولر ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ محترم محمد اسماعیل سیال صاحب جو ہیں فلاحی سرگرمیوں کے حوالے میں بھی یہ سب سے بڑھ کر یہ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ اپنی ٹیم کے ساتھ۔ تو میں محترم جناب محمد اسماعیل سیال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، پہلے تو اپنا یہ جو حوالہ صحافت کا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ان سے ڈسکس کریں گے جو ان کی ویلفیئر کی سرگرمیاں ہیں ان کے بارے میں۔ جی سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ تو الحمدللہ صحافتی کیریئر جو ہے نا میں نے 98 سے شروع کیا۔ 93 میں میری میٹرک ہے سر، اس کے بعد میں نے اپنی گریجویشن مکمل کی، اور 98 میں مجھے لکھنے لکھانے کا شوق جو ہے نا وہ صحافت کی طرف لے آیا۔ صحیح۔ تو جو جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا گروپ ہے خبریں گروپ، وہ میری فرسٹ جوائننگ تھی۔ اچھا۔ تو الحمدللہ اس میں تقریباً 10 سال کام کیا، اور ڈی جی خان کے جتنے بھی مسائل تھے اپنے علاقے کے جنوبی پنجاب کے، اس وقت کیونکہ لکھنے جو اخبار ہے اس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا تھا۔ اس وقت ابھی سوشل میڈیا بالکل نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا بھی نہیں آیا تھا، اور ہم خبریں فیکس کرتے تھے۔ اس وقت اچھا۔ ہم پوری خبریں بنا کے کالم لکھ کے، ہفتہ وار کالم بھی چھپتا تھا میرا ڈی جی خان کی پولیٹیکل ڈائری اور سماجی مسائل کے اوپر۔ تو اس وقت ہم فیکس کرتے تھے، لکھتے تھے۔ اب تو بہت آسانی ہو گئی، جب سے سوشل میڈیا آیا ہے یا واٹس ایپ ہے، آپ کو لکھنے میں ٹائپنگ میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت ہم 3 4 5 صفحے لکھ کے بھیجتے تھے، فیکس کرتے تھے، بعض اوقات یہاں سے ڈاک ویگن پہ رکھواتے تھے تو آگے وہ ہمارے اداروں کو موصول ہوتی تھی۔ تو بڑا مشکل دور تھا کہ اس وقت اتنی آسانیاں نہیں تھیں۔ تو الحمدللہ اس وقت بھی ہم نے بہت اپنا ایمانداری سے اور محنت سے کام کیا، اور یہ کیریئر جو ہے نا الحمدللہ آج تک کنٹینیو ہے۔ ہمارے جو پریس کلب ڈی جی خان پریس کلب ہے، اس کے جو لاسٹ الیکشن تھے وہ ہوئے تھے 2002 اور 2003 میں۔ اچھا۔ تو وہ الیکشن ہی نہیں ہوئے، آگے 14 سال الیکشن ہی نہیں ہوئے تو کسی وجہ سے۔ تو 2016 میں جو ہے نا الیکشن کا انعقاد کیا گیا 14 سال بعد۔ تو دوستوں نے کہا کہ آپ لازمی حصہ لیں اس میں، تو تمام دوستوں کی خواہش پہ، گروپ کی خواہش پہ میں نے الیکشن میں حصہ لیا، اور الحمدللہ ایک جمہوری سسٹم کے تحت ہائیسٹ ووٹ لے کے میں جو ہے نا صدر پریس کلب منتخب ہوا الحمدللہ۔ اور پریس کلب کی بلڈنگ کو بنایا ہم نے پہلے یہاں پہ بالکل وہ کھنڈرات کی شکل تھا، اس پہ نشئی رہتے تھے، نشہ کرتے تھے، جانور گھسے ہوتے تھے۔ تو الحمدللہ ہم نے اس کو بلڈنگ کو سنبھالتے ہی اس کو وائٹ واش کرایا، اس کو ایک شیپ دی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہاں پہ ایئر کنڈیشن اور ٹیلی فون کی سہولت، نیٹ کی سہولت۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی جی خان پریس کلب کا جو ٹیلی فون نمبر ہے PTCL، وہ آج بھی میرے نام سے رجسٹرڈ ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ ہاں جی۔ ماشاءاللہ۔ تو ہم نے مطلب ایک نیا آغاز کیا، کیونکہ وہ ایک ینگ جنریشن آ گئی تھی، تو ینگ جرنلسٹ آ گئے تھے، انہوں نے سب نے مل کے بہت اچھا کام کیا۔ یہاں پہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل دوست ہیں یا مخیر حضرات ہیں، انہوں نے بڑا اس وقت تعاون کیا، اور پریس کلب کو ہم نے ایک شکل دی تھی، اور جو آج تک ایک جمہوری پروسیس جاری ہے، اور ہر سال ایک باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ایک 14 سال بعد جمود کو توڑا تھا، ماشاءاللہ۔ تو وہ ایک ٹھہراؤ تھا۔ اچھا تو سیال صاحب، ایک بات میں آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں اور اس بات کو آپ پازیٹیو لینا سر، میری بات کو۔ جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب سر مختلف گروپ بن گئے ہیں اس میں، جرنلزم میں، مطلب جرنلسٹ جو ہیں ہر گروپ اپنا الیکشن کرواتا ہے، یعنی پوسٹ آئی ہوتی ہے کہ آج جناب یہ صدر بن گیا، یہ سیکٹری بن گیا، تو اس کے بارے میں سر کیا کہیں گے؟ ہاں، ایسا ہونا نہیں چاہیے، گروپنگ نہیں ہونی چاہیے، اس سے ہم کمزور پڑتے ہیں۔ تو لیکن کیونکہ اب بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے ہر بندے کے پاس، جس کے پاس موبائل فون ہے وہ سمجھے صحافی ہے۔ صحیح۔ تو صحافی ہونا ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کے لیے کچھ آپ کا ایجوکیشن آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے، آپ کی گرپ ہونی چاہیے۔ تو ہم دوستوں سے وقتاً فوقتاً کہتے رہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا گروپس نہ بنائیں۔
تو اپنی ہر بندہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد نہ بنائے. بالکل بالکل تو اس سے ہم کمزور ہوئے ہیں, ہم اس سے طاقتور نہیں ہوئے. صحیح. اب مختلف پریس کلب اس وقت بنے ہوئے ہیں, تو اس سے ہم کمزور ہوئے ہیں, مضبوط نہیں ہوئے. جب بھی اب پھر ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول پہ ہمارے اوپر کام جاری ہے. صحیح صحیح. اچھا ایک اور بات میں بتا دوں کہ محترم جناب محمد اسماعیل سیال صاحب کی فلاحی سرگرمیاں بہت زیادہ ہیں. یقین مانیں کہ ابھی یہ افطاری کا ان کا پروگرام چلتا ہے, کبھی سحری کا, تو سر یہ اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتائیں گے؟ ہاں جی بالکل جی. ہمارا جو ہے نا فی سبیل اللہ سحری کا پروگرام اچھا وہ تقریباً 5 سال سے جاری ہے. اچھا جب کرونا 2020 میں کرونا آیا تو اس وقت ہم نے ڈی جی خان میں سب سے پہلے ہم نے دوستوں کے ساتھ مل کے ایک راشن مہم کا آغاز کیا, جو کہ ہم نے صرف 50 پیکٹ سے شروع کیا تھا, 50 گھروں کو, کیونکہ اس وقت دیہڑی دار مزدور وہ گھروں میں بیٹھ گئے تھے. تو وہ الحمدللہ ہم نے اس پہ بہت کام کیا, اور اسی میں رمضان شریف آ گیا تھا. تو ہم نے کہا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے کوئی منفرد کام کیا جائے ڈی جی خان میں جو اس سے پہلے نہ ہو. تو ہم دوستوں نے مل کے جو ہے نا ہم نے سحری شروع کی. فیض آباد کالونی میں ہم نے پہلا پوائنٹ بنایا, ایک دوسرا پوائنٹ خدا بخش چوک پہ بنایا, جہاں پہ ہم صبح سحری کے وقت تب وہاں پہ رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے نا وہ اپنا برتن لے کے آتے ہیں, تو ہم ان کو سالن پرووائڈ کرتے ہیں, سالن اور روٹی. تو اس میں جو ہے نا بڑا اچھا, مطلب اس میں جو سالن کے پوچھتے ہیں تو اس میں چکن آلو, چکن کدو یا چکن چھولے شامل ہوتے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا آیا. مطلب پچھلے سال بھی ہم نے کیا. پچھلے سال ہمارا صرف ایک پوائنٹ تھا. اچھا تو کیونکہ جس طرح سے دوستوں کا تعاون شامل ہوتا ہے تو معاشی مسائل بھی ہیں, تو اس سال تو بالکل جو ہے نا زیادہ مسائل ہیں معاشی طور پر. اچھا تو لیکن ہمیں ہمارے دوستوں نے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیا, جھکنے نہیں دیا. تو ان کا بھرپور تعاون ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہم نے اس سال جو ہے نا میں نے پلان کیا کہ میں 3 پوائنٹ ہم بنائیں گے. اچھا تو رمضان شریف سے پہلے پلان کر لیا تھا, پھر اپنے جو دوست ہیں ان سے مشاورت کی, تو الحمدللہ اس وقت 3 پوائنٹ ہمارے سحری کے کام کر رہے ہیں. ایک ہم نے بنایا ہے, یہ بھی نیا پوائنٹ ہے بلک سرور سٹی میں عسکری بینک کے ساتھ, جہاں پہ ٹیکسی سٹینڈ ہے کاروں کا, یہاں پہ یہ نیا پوائنٹ ہے. ایک پوائنٹ پرانا ہم نے آن کیا خدا بخش چوک پہ, خدا بخش چوک کے اوپر ہی, کیونکہ وہاں پہ بالکل ساتھ دیہی آبادی ہے اور مزدور لوگ ہیں, بہت ہی غربت کے لکیر سے نیچے لوگ, وہاں پہ دیہی علاقہ ہو جاتا ہے. اچھا تو اس طرح پھر دوستوں نے کہا کہ آپ بھٹا کالونی میں بھی بنائیں, چوک چرٹا میں بھی بنائیں, ڈمرا چونگی کے پاس بھی بنایا. پھر ہم نے ایک پوائنٹ اور سجیسٹ کیا جو کہ صدیق آباد میں ہے, اچھا ریلوے اسٹیشن کے بالکل اپوزٹ. ہاں وہ بھی بڑے تو غریب وہ لوگ ہمیں تھوڑا سا ہرڈل سی کہ یہ 18 پٹڑیاں ہیں ٹرین کی, یہ کراس کر کے کھانا پہنچانا. پھر وہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں وہ صحافی ہیں نظر بھائی, تو ان سے میں نے کہا کہ آپ یہاں کے رہائشی ہیں تو مقامی ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں, ہمیں یہاں پہ ایک پوائنٹ بھی بنا کے دیں جہاں پہ باقاعدہ رات صبح سحری میں روشنی کا انتظام بھی ہو اور اندھیرا بھی نہ ہو. تو اور یہ آپ نے کھانا وہاں تک پہنچانا بھی ہے. تو بہرحال ٹیم کے تعاون سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے. تو مقامی ٹیم میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی مقامی دوستوں کو وہاں پہ شامل کریں. تینوں پوائنٹ پہ ہمارے مقامی دوست رن کرتے ہیں. تو وہاں پہ الحمدللہ پوائنٹ بن گیا ہمارا. وہ ہم نے 5 رمضان کو شروع کیا تھا. باقی یہ 2 پوائنٹ یکم رمضان سے لے کے 30 رمضان تک انشاءاللہ جاری رہیں گے. خدا بخش چوک والا پوائنٹ ہے, وہاں پہ بھائی عمران رشید صاحب ہوتے ہیں, وہاں پہ 2:30 بجے ہم دعا کراتے ہیں. اچھا اور لوگوں کو بابرکت سحری ان کے باعزت طریقے سے نظم و ضبط سے ان کو سلیقے سے دیتے ہیں. ہر کسی کی عزت نفس کا خیال کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے کسی پوائنٹ پہ کوئی ویڈیو کوئی تصویر نہیں بنائی جاتی. اچھا کسی قسم کی ہم کوئی سوشل میڈیا کمپین اس طرح کی نہیں کرتے کہ کسی, کیونکہ جو ہمارا فرید آباد والا بلک سرور سٹی کا پوائنٹ ہے اس پہ سراؤنڈنگ کے سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اچھا یہاں پہ 50 کے قریب گرلز اینڈ بوائز ہاسٹل ہیں. تو یہ بچے اور بچیاں آتی ہیں یہاں پہ. یہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں, یہاں پہ وہ مریضوں کے لواحقین آتے ہیں جو وہاں ٹھہرے ہوتے ہیں. اس طرح سامنے ہی ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کا گیٹ ہے, وہاں سے ان کے اسپیشلی گارڈز بہت آتے ہیں, تو وہ بھی سحری لے جاتے ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو تصویریں اور ویڈیو سے اس پروسیس کو ذرا دور رکھیں. یہ تجربہ ہم نے پہلی دفعہ کیا, اس سے پہلے ہم بناتے تھے. تو اس دفعہ ہم نے کہا کہ ان تینوں پوائنٹ پہ جناب کسی قسم کی کوئی ویڈیو تصویر نہیں بنائیں گے.
ہر کسی کی عزت کے نفس کا خیال کریں گے. صحیح. اور الحمدللہ وہ بڑا اچھا رہا اور اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا، کیونکہ سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، یہاں کے لوگوں نے بھی کہ یار آپ جو ہے نا ہمارے لوگوں کی عزت نفس کا خیال کرتے ہیں. صحیح. تو الحمدللہ جو صدیق آباد پوائنٹ ہے وہ بھی بہت ہی منظم طریقے سے وہ ٹیم جو ہے نا اس کو 18 لائنیں کراس کر کے وہ سحری کا کھانا پہنچاتے ہیں. اور اس دفعہ ہم نے اپنے تینوں پوائنٹس پہ دہی بھی ایڈ کی اچھا. ساتھ، کہ اگر کسی کو روٹی سالن ختم ہو جائے جلدی نہ ملے تو بعد میں ہمارے پاس دہی بھی اویلیبل ہوتی ہے، ہم کو دہی بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں آدھا کلو کے پیکٹ دہی کے بنوائے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. تو کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے پوائنٹ سے خالی نہ جائے. اور الحمدللہ یہ بہت ہی آرگنائز طریقے سے، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم، ہمارے شہرداروں کی دعائیں اور ہمارے دوستوں کا ساتھ. تو یہ الحمدللہ انشاءاللہ میرا تو یہ پلان تھا کہ اس سال ہم 5 پوائنٹ پہ کام کریں، ماشاء اللہ. لیکن 3 الحمدللہ یہ بھی بہت محنت اور جانفشانی کا کام ہے، بہت اچھے طریقے سے جاری ہے. تو انشاءاللہ اگلے سال اللہ تعالیٰ نے بشرط زندگی تو ہم 10 پوائنٹ بنانے جا رہے ہیں ڈی جی خان میں. تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ ہم کوئی این جی اوز ہیں، نہ کوئی ہم کوئی رجسٹرڈ ادارہ ہیں، نتھنگ. ہم صرف اور صرف اپنے دوستوں کے تعاون سے یہ پروگرام چلاتے ہیں. سر کون سے ایکٹیو ممبر جو آپ کے ہیں، آپ کی ٹیم کے جو ایکٹیو ممبر ہیں وہ کون کون سے ہیں سر؟ ہاں جی، میری جو اپنا خدابخش چوک میں ٹیم ہے اس میں عمران رشید صاحب ہیں، وہ ان کا گھر ہے. اچھا. وہ اپنے گھر کے آگے یہ سے بالکل خدابخش چوک جو پن چوک ہے اسی پہ ان کا گھر ہے، ان کی شاپ ہے. وہ اور ان کے بھائی انوالو ہوتے ہیں وہاں پہ. ہمارے پھر معاذ ناصر ہیں، اسامہ نسکانی ہیں. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ بندے چینج بھی ہوتے رہتے ہیں، اگر کسی نے ریسٹ کرنا ہو تو اس کی جگہ پہ دوسرے آ جاتے ہیں. صحیح. اور یہ سب لوگ والنٹری کام کر رہے ہیں. اچھا. یہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں سارے. صحیح. یہ فلاحی کاموں میں ڈی جی خان میں، چاہے کبھی سیلاب آئے، کرونا آئے، یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو، یہ بچے بہت آگے ہوتے ہیں، فرنٹ لائن پہ کام کرتے ہیں. صحیح. اس طرح پھر فرید آباد کالونی آ جائیں، بلک سرور سٹی میں، یہ عسکری بینک کے بالکل ساتھ ہے. یہاں پہ جو ہے نا وہاں پہ ایک ٹیکسی اسٹینڈ ہے، بھائی الطاف صاحب ہوتے ہیں، وہ جرنلسٹ بھی ہیں، ٹی وی چینل میں کام کرتے ہیں. تو وہ انہی کا وہ پوائنٹ ہے، تو انہی کو انوالو کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں میرے 2 بیٹے جو ہے نا بڑے، وہ بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں. وہ الحمدللہ ہمیشہ ہی جو ہے نا سوشل کاموں میں آگے ہوتے ہیں. یہ سیلاب کے دنوں میں انہوں نے بہت کام کیا الحمدللہ. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاؤن ٹو ارتھ، ان کو لوگوں کی خدمت پہ ہم نے لگایا ہوا ہے. کہ جی میرے بڑے بیٹے نے سول انجینئرنگ کی ہوئی ہے، چھوٹا جو ہے نا وہ بی فارمیسی کر رہا ہے. ماشاء اللہ. تو وہ الحمدللہ سب جانتے ہیں دوست کہ سیلاب کے دنوں میں بھی وہ مجھ سے پوچھے بغیر ریسک کیونکہ گاڑیوں پہ بیٹھ کے، کشتیوں پہ بیٹھ کے سیلاب زدگان کو کھانا پہنچاتے رہے. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ کہ ہم نے ان کی تربیت ایسے کی ہے کہ وہ معاشرے میں سود مند شہری ثابت ہو. ماشاء اللہ. اب جہاں پہ رہ رہے ہیں تو وہ لوگوں کا بھلا ہو. اچھا سر، یہ ظاہر ہے کوئی بھی کام ہو فلاحی تو اس کے لیے تو ظاہر ہے پیسے چاہیے، تو یہ فنڈنگ سر کیسے آپ ارینج کرتے ہیں؟ ہاں جی، یہ بڑا زبردست سوال کیا آپ نے. یہ میں آپ کو پتہ چلوں نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم کوئی این جی اوز نہیں ہیں، نہ کوئی رجسٹرڈ ادارہ. یہ سب ہمارے جتنے دوست ہیں، قریبی دوست ہیں، کیونکہ ان کا نام نہ انہوں نے کہا کہ آپ ظاہر نہ کریں. تو یہ ایک ثواب کا کام ہے سحری کرانا. تو وہ دوستوں کے تعاون سے ہی سارے، ہمیں کوئی کسی قسم کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اچھا. بعض کا دوست کوئی چکن بھی بھجوا دیتے ہیں، آلو پیاز بھی بھجوا دیتے ہیں، کوئی روٹی بھی بھجوا دیتا ہے، کوئی آٹا بھی بھجوا دیتا ہے، اچھا. پکی پکائی دیگیں بھی بھجوا دیتے ہیں. تو ہر شیپ میں ہمیں چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. ہمیں کسی قسم کا ان 30 دنوں میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. ایک دن بھی ہم پریشان نہیں ہوتے. ہمارے پاس اگلے 5 دن 10 دن کا سب کچھ ارینج ہوتا ہے. جیسا بالکل آٹو پہ یہ سسٹم چلتا ہے. کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی الحمدللہ. ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں. تو میں تو یہ مطلب دیکھ رہا ہوں کہ آپ پھر سوتے کب ہیں؟ مطلب یہ 2 بجے رات کے آپ جب یہ کام سٹارٹ کرتے ہیں؟ ہاں جی بالکل. تو شیڈول سونے کا، اور پھر یہ مطلب سارا دن تو آپ ماشاء اللہ فلاحی کام کرتے ہیں، اور پھر جی الحمدللہ اپنے کام کاج کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے گزر اوقات روزی روٹی کو بھی دیکھتے ہیں جی. اور اس کے بعد فیملی بھی ہے، بچے بھی سارے ماشاءاللہ 5 بچے.
ایجوکیشن کر رہے ہیں تو ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ساتھ اپنے دوستوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ ڈی جی خان کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو تو ہم اس پہ فرنٹ لائن سولجر کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. یہ بھی اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر. صحیح. تو اس وقت میں ٹی وی چینل کے لیے بھی کام کر رہا ہوں، دونوں ٹی وی کے لیے. اچھا ہاں اچھا. جی، یہاں پہ میں ڈسٹرکٹ رپورٹر ہوں اس کا. ہوں. تو وہ بھی ذمہ دار صحافتی ذمہ داریاں بھی دیکھ رہے ہیں. صحیح. ساتھ میں ریجنل یونین آف جرنلسٹ کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی ہوں. ماشاء اللہ. ہمارے ساؤتھ پنجاب کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ جناب یاسر شیخ صاحب ہیں. ڈی جی خان کو میں دیکھ رہا ہوں. یہاں پہ ہماری پوری ٹیم ہے. ہم صحافیوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں. جب تک سونے کا سوال ہے تو الحمدللہ نیند پوری ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ رات کو بالکل جو ہے نا ہم رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک آن ورڈ ہماری موومنٹ چل رہی ہوتی ہے. یہی کام چل رہا ہوتا ہے شہری کا. صحیح. یہ سارے ارینجمنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سارے پورے سسٹم کو میں الحمدللہ لیڈ کر رہا ہوں. اور اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ تمام معاملات بہت خوش اسلوبی سے چل رہے ہیں. سر بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. آپ کی ساری گفتگو سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر ہمارے معاشرے میں محمد اسماعیل سیال جیسے لوگ ہوں تو ہمارا معاشرہ خوشحال معاشرہ بن سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں کسی قسم کا کوئی اکنامیکل پرابلم نہیں ہوتا. غربت کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کا یعنی جس طرح ہوتا ہے نا روشن ستارہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں دے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ترقی دے. سر آپ نے ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو سر. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.